حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں قریش کے معزز قبیلہ بنی عدی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو قریش میں سفارت، فیصلہ سازی اور معاملات امن و جنگ میں معروف تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا شمار مضبوط کردار، راست گوئی اور غیر معمولی عقل رکھنے والوں میں ہوتا تھا۔ خواندگی کے دور میں آپ چند پڑھے لکھے افراد میں شامل تھے اور فن خطابت و شہ سواری میں بے مثال تھے۔ ابتدائی دور میں آپ اسلام کے شدید مخالف تھے اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم میں قریش کے ساتھ شریک تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت کا دروازہ اس وقت کھولا جب آپ نے اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہم کو کلام الہی کی تلاوت کرتے دیکھا۔ سورہ طٰہٰ نے آپ کے دل کو منور کر دیا اور آپ فوراً دار ارقم میں حاضر ہوئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی قوت بڑھ گئی اور پہلی بار انہوں نے کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ ہجرت کے موقع پر آپ نے بے خوفی اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان ہجرت کیا اور فرمایا کہ اگر کسی کو اپنے بچوں کے یتیم ہونے کا غم ہے تو وہ راستے میں آ کر روک لے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل رہے۔ غزوات بدر، احد، خندق و دیگر معرکوں میں آپ نے غیر معمولی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، یہاں تک کہ بہت سے قرآنی احکام آپ کی آراء کے موافق نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ ان کے مضبوط دست راست ثابت ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے قبل امت کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا اور اس طرح 13 ہجری میں آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی تاریخ کا روشن ترین دور ہے۔ آپ کے ہاتھوں ایران کی عظیم سلطنت فارس اور رومی سلطنت کے بڑے علاقے فتح ہوئے۔ شام، مصر، عراق، فلسطین، بیت المقدس اور ایران کے وسیع خطے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے۔ بیت المقدس کا کنٹرول عیسائی سردار نے آپ کے ہاتھوں امن کے ساتھ سپرد کیا اور آپ نے وہاں مذہبی آزادی اور عدل کی مثال قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت اور انتظامی اصلاحات کا ایسا نظام قائم کیا جو آج تک دنیا کے سیاسی اور قانونی نظاموں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے بیت المال کا قیام کیا، عدالتی نظام کو منظم کیا، فوج کی مستقل تنخواہیں مقرر کیں، مردم شماری کرائی، نئے شہر بسائے جیسے بصرہ اور کوفہ، نہریں تعمیر کروائیں، قاضیوں اور گورنروں کی نگرانی کے اصول وضع کیے اور انہیں وصیت کی کہ کسی پر ظلم نہ کریں اور بیت المال کو امانت سمجھیں۔ آپ نے اسلامی تقویم یعنی ہجری سال کا آغاز کیا۔ آپ غیر معمولی طور پر عادل اور خوف خدا رکھنے والے حکمران تھے۔ راتوں کو گشت کر کے رعایا کے احوال معلوم کرتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور اپنے آپ کو امت کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت مزاج ہونے کے باوجود نہایت نرم دل اور متواضع تھے۔ آپ کی سادگی کا یہ علم تھا کہ ایک بار بیت المقدس کے سفر میں آپ خود اونٹ کی باگ تھامے ہوئے تھے، غلام کو سوار کر کے چل رہے تھے۔ دنیا کے وسیع ترین سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود آپ کے کپڑے پر پیوند لگے ہوتے تھے۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری میں فجر کی نماز کے دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے خنجر سے حملہ کیا۔ شدید زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے چند دن بعد آپ شہید ہو گئے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مسجد نبوی کے حجرہ مبارک میں دفن کیا گیا، جو آپ کے عظیم مقام اور قربت کی اعلیٰ ترین نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی عدل، شجاعت، حکمت، دیانت، تقوی اور خدمت انسانیت کا کامل نمونہ ہے۔ آپ کا دور رہتی دنیا تک اسلامی حکومت اور انصاف کے اصولوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت سے رہنمائی لینے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔